السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ ویورز، ہماری سورہ آل عمران چل رہی ہے اور چوتھے پارہ کے الحمدللہ ہم نے 8 رکوع مکمل کر لیے اور 9واں رکوع ہم نے شروع کیا تھا، جس کی ہم نے ایک آیت پڑھی تھی۔ اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب میدان احد میں ابو سفیان کی فوج واپس گئی اور ان کو راستے میں احساس ہوا کہ ہم نے تو اپنا کام ادھورا چھوڑا ہے، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم واپس آئیں گے اور ان تھکے ہمارے مسلمانوں کو پر حملہ کر کے ان کا قصہ تمام کر دیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر ملی اور آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ہم پیش قدمی پہلے کریں گے، تو صحابہ نے اپنے زخموں کو پیچھے رکھتے ہوئے آپ کے حکم پر لبیک کہا۔ اللہ پاک اسی جذبے کا ذکر اس قرآن پاک میں فرما رہا ہے اور ان کی نیکی کو، ان کے اس جذبے کا انعام اس طرح سے دے رہا ہے کہ اپنی کتاب میں خود فرما رہا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو ہم اپنا اگلا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ جو قالا کہا، لہم الناس، انہیں لوگوں نے، انا بے شک، الناسا لوگ جو کافر ہیں بلا شبہ، قد جمعوا جمع کر رکھا ہے، لکم تمہارے لیے، فخشوہم سو ڈرو ان سے۔ فزادہ تو بڑھا دیا ان کے، ایمانن ایمان کو، وقالو اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ کافی ہے ہمیں اللہ تعالی، ونعم الوکیل اور بہترین کارساز ہے۔ ابو سفیان احد سے لوٹتے وقت مسلمانوں کو چیلنج دے گیا تھا کہ اب آئندہ سال میدان بدر میں ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیلنج کو قبول فرما لیا تھا۔ جب وقت مقرر آیا تو ابو سفیان 2000 پیدل اور 50 سواروں سمیت بدر کے میدان کی طرف روانہ ہوا، لیکن دل اتنا مرعوب ہوا کہ آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ ہمت کیسے کرتا؟ کیونکہ آگے تو اللہ کے شیر کھڑے تھے، اللہ کے سپاہی کھڑے تھے، ان سے لڑائی کی ہمت کہاں پڑ سکتی ہے انسان میں۔ اور نعیم ثقفی جو مدینہ کی طرف جا رہا تھا، اس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ مسلمانوں کو مدینہ سے باہر نکلنے سے باز رکھے تو وہ اسے 10 اونٹ انعام دے گا۔ جب نعیم ثقفی مدینہ پہنچا تو اس نے پرزور پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ابو سفیان نے بڑے کروفر سے اس دفعہ بدر کی طرف کوچ کیا ہے، یعنی بڑا ہی لشکر لے کر آیا ہے بدر کی طرف۔ اگر تم نے بدر کا رخ کیا تو یاد رکھو کہ تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کو اس نے ڈرانے کی کوشش کی، تم سے زندہ بچ کر گھر کوئی نہیں آئے گا، لیکن مسلمانوں نے اس کے اس طلسم کو یہ کہہ کر توڑ دیا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ قربان جائیں مسلمانوں کے اس جذبہ ایمانی پر کہ ان کا کتنا مضبوط ایمان تھا، ان کو کتنا اپنے رب کی ذات پر، اپنے اللہ عز و جل پر یقین تھا کہ انہوں نے اتنے بڑے لشکر کو نہیں دیکھا بلکہ یہ دیکھا کہ جو ذات ہمارے ساتھ ہے، تمام طاقتیں اسی کی ہیں، تمام تر طاقتیں اور ہر ایک پر قادر وہی ذات ہے، اس سے بڑھ کے تو کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کے ذریعے بتا رہا ہے کہ جو طاقت تمہارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھتا ہے وہ کوئی نہیں رکھتا۔ دشمن کی تعداد سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دشمن کے پیسے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارے ساتھ تو تمہارا اللہ ہے، جو کہ صحابہ نے یہ کہہ کر قصہ ہی تمام کر دیا کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے جو بہترین کارساز ہے، یعنی جو بہترین منصوبے بنانے والا ہے، جو بہترین کام کرنے والا ہے۔ ہمیں اس کی ذات پر یقین ہے اور وہی ہماری مدد کرے گا۔
جب مسلمان اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بدر کی طرف روانہ ہوئے تو دشمن ان کی روانگی کی خبر سن کر راستے سے ہی واپس لوٹ گیا۔ مسلمان چند روز تک بدر میں ٹھہرے رہے، تجارت سے خوب نفع کمایا اور شادماں و فرحاں سے ہی سلامت مدینہ کو واپس ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسی نعمتوں پر سبحان اللہ تو خود ہی نکلتا ہے زبان سے۔ کوئی بہت سخت دل ہی ہوگا جو اس بات پر بھی سبحان اللہ کہنے سے قاصر ہو کہ اللہ کے کتنے انعامات ہیں کہ زخمی مسلمانوں سے بھی ڈر کے وہ بھاگ گئے۔ ہمارے لیے تو کتنی مثالیں ہیں ہماری تاریخ میں، اگر ہم سیکھنا چاہیں تو۔ کاش کہ اللہ پاک ہماری عقلوں سے پردے اٹھا دے، کاش کہ ہم بھی سمجھ پائیں کہ ہم سے مضبوط کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ساتھ تو رب کی ذات ہے جس نے یہ دنیا بنا ڈالی، جو ہر شے پہ قادر ہے۔ کاش ہم یہ سمجھ سکیں۔ اس دعا کے ساتھ آج کا لیسن یہیں ختم کرتے ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔